اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، مجھے یعنی اللہ کو سب سے زیادہ جو مذہب پسند ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی ایک چیز کو لے لیں، کسی انسان کو لے لیں، کسی شعبے کو لے لیں، کسی بھی محکمے کو لے لیں، پھر اس محکمے کو، اس انسان کو آپ یہودیوں کے مذہب میں دیکھیں، عیسائیوں کے مذہب میں بھی دیکھیں، اور مذہب اسلام کے آئینے میں بھی دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام نے جتنی خوبصورتی کے ساتھ حقوق دیے ہیں اتنے حقوق کسی اور مذہب نے نہیں دیے۔ اب میں نے یہ جو جملہ آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، مجھے سب سے پیارا مذہب جو پسند ہے وہ اسلام ہے۔ اب ایک مثال سے یہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ کو یہ مذہب پسند کیوں ہے۔ بنانے والا کہہ رہا ہے یہودیت بھی تو آسمانی مذہب ہی ہے، اللہ کا بنایا ہوا، عیسائی بھی آسمانی مذہب ہے، اللہ کا ہی بنایا ہوا۔ بنانے والا خود کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ مجھے جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہودیت نہیں، عیسائیت نہیں، بلکہ مذہب اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اب مذہب اسلام کی خوبی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور آپ نے توجہ کرنی ہے تو آیت بڑی سمجھ آئے گی آپ کو کہ اللہ کو یہ مذہب کیوں پسند ہے۔ ہم عورت کو لیتے ہیں کہ اس عورت کو باقی مذاہب نے کتنا مرتبہ دیا اور ہمارے مذہب نے کتنا مرتبہ دیا۔ رومی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے روم ایک تہذیب کا نام تھا، سپر پاور تھا روم۔ ان کے نزدیک قانونی طور پر عورت مرد سے کم درجہ رکھتی ہے، زیادہ درجہ نہیں عورت کا، قانون تھا ان کا۔ وہ جتنی مرضی اونچی چلے جائے دولت کے حساب سے، علم کے حساب سے، لیکن مرد سے کم تر ہے قانونی حساب سے۔ اور رومیوں کے نزدیک عورت انسان ہے ہی نہیں، عورت انسان ہے ہی نہیں، یعنی عورت کو وہ حقوق نہیں دیے جائیں گے جو انسانوں کو دیے جاتے ہیں، وہ انسان ہی نہیں رومیوں کے نزدیک۔ یہودیوں سے پوچھیں عورت کا کیا تصور ہے یہودی مذہب میں، وہ کہتے ہیں عورت پیدائشی منوس ہے، جیسے ہی بچی پیدا ہوئی وہ منوس ہے، ابھی اس نے کچھ کیا نہیں، اس کی وجہ سے کچھ ہوا نہیں، پیدا ہوئی منوس ہے، مرتے دم تک نحوست کا سراپا۔ ہم یہودیوں سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے عورت کو پیدائش سے لے کر وفات تک منحوس جو بنایا، وجہ تو بتاؤ، وجہ سنیں ذرا۔ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا کا وہ پھل کھانا، جنت سے اترنا۔ اب ایک عہد نامہ قدیم، اس کے اندر انہوں نے لکھا، اللہ نے فرمایا آدم اور حضرت حوا کو ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت حوا نے خود بھی پھل کھایا اور وہ پھل لے کر حضرت آدم کو بھی حضرت حوا نے کھلایا۔ یہودی کہہ رہے ہیں لہذا قصوروار حضرت آدم نہیں، قصوروار یہودیوں کے نزدیک کون ہے؟ اب حضرت حوا سے ان کے نزدیک غلطی ہو گئی۔ کہتے ہیں اسی وجہ سے
اللہ نے عورت کو سزا دی کہ اسے مینسز آتے ہیں، ماہواری۔ اللہ نے سزا دی کہ اب تم سے بچہ پیدا ہوگا، تمہیں 9 مہینے بچے کا حمل، بچے کو اٹھانا پڑے گا۔ یہودیوں کے نزدیک یہ جو عورت کو مینسز آ رہے ہیں یا جو بچے وہ اٹھا رہی ہیں، بچے پال رہی ہے، پیٹ میں 9 مہینے جو بچہ رہتا ہے، ان کے نزدیک یہ اللہ کی طرف سے عورت کو کیا ملی؟ سزا ملی۔ اور کس کی وجہ سے ملی؟ حضرت حوا کی وجہ سے ملی، وہ عورت ہے، لہذا اس وجہ سے عورت پیدائشی طور پر کیا ہو گئی؟ منحوس ہو گئی۔ ہم اسی بات کو قرآن کے آئینے میں دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کریم میں ایسا کوئی واقعہ نہیں، احادیث نبوی میں ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ اگر ہم قرآن شریف کی روشنی میں دیکھیں تو قرآن کہتا ہے فوسوس لہما الشیطان، فوسوس، وسوسہ ڈالا، لہما، ان دونوں پر، صرف آدم اور حوا، صرف حضرت حوا کی بات نہیں بلکہ دونوں کی بات ہے کہ شیطان نے وسوسہ دونوں پہ ڈالا۔ اور یہودی کیا کہہ رہا ہے؟ عہد نامہ قدیم یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت حوا نے پھل کھایا، حضرت آدم کو کھلایا، عورتوں کو آج تک ان کی وجہ سے سزا مل رہی ہے، لہٰذا یہ پیدائشی پیدا ہوتے ہی منحوس ہے، مرتے دم تک منحوس ہے۔ ہندو دھرم میں دیکھ لیں آپ کہ عورت، ہندوؤں کے نزدیک عورت کی کیا ویلیو ہے؟ ہندوؤں کے نزدیک عورت کی ویلیو یہ ہے، اگر وہ بیٹی ہے تو تب بھی غلام باپ کی، بہن ہے تو بھائی کی غلام، بیوی ہے تو شوہر کی غلام، ماں ہے تب بھی بیٹے کی۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہ ہندو دھرم ہے۔ شوہر کے گھر میں عورت چلی گئی، اس کے سونے سے پہلے بیوی نہیں سو سکتی، اور شوہر کے سونے سے پہلے نہیں سوئے گی، شوہر سو جائے تب سوئے گی، لیکن جب جاگنے کا وقت آئے گا تو شوہر سے پہلے جاگے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اتنا پابند بنا دیا کہ شوہر سے پہلے نہیں سو سکتی، اور اس کے اٹھنے سے پہلے اس کو بیدار ہو جانا چاہیے۔ اور اب شوہر ہو گیا فوت۔ کون فوت ہو گیا؟ شوہر فوت ہو گیا۔ تو اب ہندو دھرم میں شوہر کو، ہر انسان کو جلایا جاتا ہے، ہم دفناتے ہیں اور وہ جلاتے ہیں۔ شوہر فوت ہو گیا، اب ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ عورت جو بیوہ ہوئی، کیا یہ اپنے شوہر کی وفادار ہے؟ ہندو دھرم میں شوہر کی وفاداری کے لیے اس کے ساتھ جلنا پڑتا ہے، یعنی وہ عورت بھی شوہر کے ساتھ زندہ جلا دی جاتی ہے، اور اس کو ہندوؤں میں ستی کی رسم کہا جاتا ہے۔ ستی کرنا، مرد مر گیا اس کو بھی جلانا ہے اور اس کی بیوی کو بھی زندہ جلا دینا۔ اور اگر وہ عورت ڈٹ گئی کہ میں نہیں جلنا چاہتی، تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنے شوہر کے ساتھ وفا نہیں کی، مرتے دم تک وفا یوں ہوتی ہے۔ لہٰذا اب اس عورت کو چاہیے کہ یہ کالا کپڑا پہنے، اور کالا کپڑا پہننے کے بعد یہ خاتون ایک جگہ پہ رہے، کوئی اس سے ملاقات نہیں کرے گا، شادی شدہ عورتیں نہیں جائیں گی، کنواری نہیں جائے گی، ورنہ اس کی نحوست اس کے اوپر گر جائے گی۔ یعنی پھر ہندو دھرم اس عورت کے ساتھ اس طرح کا بیہیو کرتا ہے کہ وہ یہ سوچتی ہے کہ اس سے تو مر جانا ہی بہتر تھا، وہ ایک ہی دفعہ موت ہوتی ہے اور یوں میں روزانہ زندہ ہوتی ہوں اور روزانہ ہی مر رہی ہوں۔ وہ اس طرح کا پھر بیہیو کرتے ہیں۔ یہ کون کرتا ہے؟ ہندو دھرم۔ کیا مذہب ہے؟ بچے وہ در در کے دھکے کھانے پہ مجبور ہو گئے، وہ جو ساری زندگی اس نے شوہر کے ساتھ گزاری ہے وہ وفا کے لیے کم نہیں ہے، وہ تھوڑی ہے۔ مرنے کے بعد اس کے ساتھ جلنا ہی یہی ہے علامت کے وفا شاری، اس کو تھوڑا ہی کہتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ ہندو دھرم میں عورت کی کیا حیثیت ہے، آپ نے یہ بھی جھلک آپ کے سامنے آ گئی یہودیوں اور عیسائیوں کے نزدیک عورت کی کیا اہمیت ہے۔
عرب کے معاشرے کی میرے نبی کے آمد سے پہلے عرب معاشرے میں عورت کی کیا اہمیت تھی؟ آپ جانتے ہیں کہ زندہ بچی پیدا ہوئی اور زندہ دفن. عورت کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا. باپ اگر فوت ہو گیا تو باپ کی پراپرٹی بچوں کے حصے میں آئی. جیسے باپ کی وراثت بیٹوں کو ملتی تھی ویسے ماں کو بھی اولاد میں تقسیم کیا جاتا تھا. 5 بیٹے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتے تھے کہ اب یہ ماں اس بیٹے کے پاس، اب اس بیٹے کے پاس، اس بیٹے کے پاس. یہ عرب کا جاہلانہ معاشرہ تھا. اب عرب کا معاشرہ دیکھا، یہودی مذہب، عیسائی مذہب، ہندو دھرم میں آپ نے عورت کو دیکھا کہ اس کے ساتھ کتنی ناانصافی ہے. اب آئیں آپ اسلام کی روشنی میں. اسلام کہتا ہے عورت کے 4 درجے، وہ بیٹی ہے، وہ بہن ہے، وہ بیوی ہے اور وہ ماں ہے. اسلام نے اگر بیوی ہے تو تب بھی اس کے فضائل ہیں، اگر بیٹی ہے تو تب بھی فضائل ہیں، بہن ہے تو تب بھی فضائل ہیں، اور اگر وہ ماں کے درجے میں پہنچ گئی ہے تو اللہ نے جنت اٹھا کے اس کے قدموں کے نیچے رکھ دی. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کو سب سے زیادہ جو مذہب پسند ہے وہ کون سا مذہب ہے؟ اسلام کا مذہب ہے.